شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو اہل السنہ والجماعہ لفظ ہے، یہ جو اصطلاح ہے، اس کی اصل شرعی ہے۔ کیا معنی اس کی اصل شرعی ہے؟ یعنی اس کا جو ثبوت ہے وہ حدیث کے اندر ہے۔ تو حدیث آپ کے سامنے ہے، فعلیکم بسنتی، تم لوگ میری سنت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اسی طرح جو خلفاء راشدین و مہدیین ہیں ان کی سنت کے ساتھ بھی مضبوطی سے چمٹ جانا۔ آگے مکمل حدیث ہے، فمن تمسک بسنته صلی اللہ علیہ وسلم کان من اہل سنتی، تو پس جس نے بھی اس سنت کو اختیار کر لیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی علیکم بسنتی پہ عمل کیا، تو وہ اہل سنت بن جائے گا اور سنت والا کہلائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میری سنت کو اختیار کر لینا۔ تو جو بندہ بھی سنت کو اختیار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت، یعنی سنت والا۔ تو گویا اس یہ جو لفظ اصطلاح ہے، اس کی جو اصل ہے وہ کہاں پر؟ وہ حدیث میں۔ آگے شیخ صاحب کہتے ہیں اما لفظ الجماعتی، اور جہاں تک رہا لفظ جماعت، یعنی اہل سنت ہو گیا، ہم نے کہا اس حدیث سے لفظ نکلا۔ جماعت کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں فقد ورد فی حدیث الافتراق، یہ جو لفظ ہے یہ حدیث افتراق میں آیا۔ حدیث افتراق بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، آپ سب نے سنی ہوگی، تقسیم ہو جائے گی، اور سب گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا وہی الجماع، پہلے آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہوگا جو اس بات پر ہے، اس دین پر ہے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور یہ الجماع ہوں گے۔ الجماع کا لفظ بعد حدیث میں ہے، تو یہاں سے لفظ جماع ہے۔ اچھا، اب یہ جو پہلی حدیث ہے ارباز بن ساریہ کی، اگرچہ شیخ صاحب نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے لفظ سنت نکلتا ہے، صحیح بات ہے کہ اس سے لفظ جماعت بھی نکل جاتا ہے پہلی حدیث میں سے ہی، کیونکہ علیکم بسنتی یہ کیا؟ سنت، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت یہ جماعت ہے، کیونکہ جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام کی جماعت، جیسا کہ اگلی حدیث کی روشنی میں بھی میں ذکر کرتا ہوں آپ سے، حدیث افتراق کے ضمن میں۔ تو پہلی حدیث سے بھی دونوں لفظ نکلتے ہیں، اور یہ دوسری حدیث ہے حدیث افتراق، اس میں سے بھی دونوں ہی لفظ نکلتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے کیسے؟ علیکم بسنتی، میری سنت اختیار کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہو گیا اہل السنہ، و سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین یعنی صحابہ کرام میں ابو بکر عمر عثمان علی، ان کی بھی سنت اختیار کرنا، یہ ہے جماعت۔ تو اہل السنہ والجماعیون، یہاں سے لفظ نکلا۔ اس طرح حدیث افتراق جو ہے اس میں بھی دونوں لفظ ہیں، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ اصحابی، اور میرے صحابہ، یہ جماعت ہے، گروہ یعنی صحابہ کی جماعت۔ تو اہل السنہ والجماعت کا جو لفظ ہے یہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان حدیث میں آیا، ان حدیث سے نکالا گیا۔ کن حدیث سے؟ ایک جو حدیث ارباز ہے علیکم بسنتی والی، اور دوسری جو حدیث افتراق ہے مشہور۔ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس روز کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے اہل سنت والجماعت۔ اب یہ لفظ کب استعمال ہوئے؟ صحابہ کے دور میں۔ یہ عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، اور کون سے صحابی ہیں؟ جو قرآن مجید کے بڑے علماء میں سے، ٹھیک ہے، من عالم الناس بالقرآن ہے، قرآن مجید کے مفسر ہیں، حبر الامہ، مفسر قرآن۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ روشن چہروں والے کون ہوں گے؟ جو سنی لوگ ہوں گے، اہل سنت والجماعہ۔ واما الذين اسودت وجوههم فاهل البدع والاهواء، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے تو وہ اہل بدعت و ہوا ہوں گے، خواہش پرست اور بدعتی لوگ۔ کتنی واضح بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ لفظ کہاں سے آ گیا، تو بھئی یہاں سے آئے نا، حدیث میں اس کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کے دور سے اس کو استعمال کیا گیا۔ وروی عنہ ایضا انه قال، اور اسی طرح ان سے یہ بات مروی ہے ابن عباس ہی سے کہ انہوں نے فرمایا النظر الى الرجل من اهل السنة الذي يدعو الى السنة وينهى عن البدعة عبادة، ایسا عالم جو اہل سنت میں سے ہو اور سنت کی طرف دعوت دیتا ہو، بلاتا ہو، اور بدعت سے روکتا ہو، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔